صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک اور روایت میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. کپڑے، بدن، داڑھی، سر کے بال سیلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ بنانے کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران اور ویسے بھی بیٹھے بیٹھے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، زخمی کربلا، تمام اہل بیت اطہار، تمام سادات کرام، امام اعظم، غوث اعظم، اعلیٰ حضرت قطب مدینہ، امام غزالی، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں خود یہ بلا مبالغہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مدنی چینل دیکھتا ہوں اور وہاں سے مستفید ہوتا ہوں، اور خاص کر جو مذہبی حوالے سے معلومات جو حاصل ہوتی ہیں ان سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اور بہت حاصل کرتے ہیں علمی، عقلی، مذہبی حوالے سے مدنی چینل سے. اور میں اکثر دیکھتا ہوں، ناظر ہوں مدنی چینل کا. مولانا الیاس قادری صاحب بہت محترم ہیں اور وہ مذہب کی بہت خدمت کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں محبوب رضا بنگلہ دیش کے شہر چاٹگام سے آپ کے بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں
کہ آپ میرے لیے اور میرے گھر بچوں کو سب کے لیے ایمان کے ساتھ خاتمہ کے لیے دعا فرما دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دو ثانی جماعت ہوتے، ثانی جماعت میں ایک بعد میں آ کے اگر شریک ہوتے نمازی، تو ان میں کیا ہے کہ بعض دفعہ امام 2 اسٹیپ آگے چلے جاتے، بعض دفعہ مقتدی 2 اسٹیپ پیچھے چلے جاتے، تو اس میں کہ امام کو آگے جانا چاہیے پیچھے مقتدی شریک ہونے کی وجہ سے، یا امام کو آگے آنا چاہیے؟ آپ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ الخیر۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے بنگلہ دیش کے مبلغ ہیں، دونوں درست ہے، یا مقتدی پیچھے آ جائے یا امام آگے بڑھ جائے، کیونکہ امام کے ساتھ 2 اگر مقتدی ہو جاتے ہیں نا تو یہ 2 کا ساتھ کھڑا رہنا مکروہ تنزیہ ہے، اور اگر 3 کھڑے ہو جائیں امام کے ساتھ تب تو مکروہ تحریمی ہے، اب تو آگے بڑھنا ہی ہوگا اگر یہ نہیں پیچھے ہٹتے تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے باپا جان، میں نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری جیسا بننا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یہ مدنی منع نے سوال خوب کیا ہے، کیا جواب دوں اس کا؟ کیونکہ ایک جگہ 2 شخصیتیں سمانا مشکل ہوتی، ایک نیم میں 2 تلواریں بھی نہیں رہتی، ہے نا؟ ایک نیم میں 2 تلواریں نہیں رہتی، یہ جگہ 2 شخصیتیں نہیں سماتی کہ وہ شخصیت تقسیم ہو جاتی ہے۔ 2 ایسے افراد بھی ایک جگہ نہیں چلتے کہ دونوں سے لوگ برابر کی عقیدت بنو، عقیدت تقسیم ہو جاتی ہے، وہ شیطان تڑ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اب یہ کہ سچی بات یہ کہ یہ اللہ کی دین ہے کہ جس کو نوازتے ہیں۔ یہ نگران شورا تو بالکل ایسے ہی، مطلب عام جو نوجوان ہوتے ہیں نا اس طرح کے نوجوان تھے، مطلب، اور یہ بس اللہ نے ان کو توفیق بخشی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، اور آہستہ آہستہ ہی آگے بڑھے، ایک دم سے نگران شورا نہیں بنے، آہستہ آہستہ یہ ذیلی نگران چل رہے تھے، پھر وہ بڑھتے اللہ نے یہ موقع دیا، یہ نگران شورا بن گئے۔ وہ بھی پہلے نگران شورا تو حاجی مشتاق تھے، اب یہ بیمار ہوئے تو ان کو چونکہ باصلاحیت ہیں تو ان کی جگہ پر قائم مقام کیا کہ ابھی بیمار ہیں، ان کو کینسر ہو گیا تھا حاجی مشتاق کو تو خیر نگران شورا میں نے بنایا تھا بغیر کسی کو ان لوگوں کو اعتماد میں لیے، اراکین شورا کو میں نے یہیں سے اعلان کیا، تو حاجی مشتاق کو بھی پتہ چلا کہ میں بیٹھے نگران بن گیا ہوں شورا کا پوری دنیا کی۔ جب بیمار ہوئے تو چونکہ یہ ابھر کے آئے تھے نگران شورا صلاحیتوں کے اعتبار سے، پہلے صلاحیت ان کی نمایاں نہیں تھی اتنی، ہلکے کی حد تک کو اس طرح، مطلب چھوٹا موٹا کام تھا ان کا، قائم مقام ہوئے، پھر حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، تو یہ اسلامی بھائیوں نے، پھر میں نے کسی کو اب تک نگران شورا نہیں بنایا، میں ایک کو بنایا تھا میں نے، اس کے بعد کسی کو نہیں بنایا، میں نے انہی پر چھوڑا کہ یار آپ ہی لوگ اس کا انتخاب کریں۔ یہ میری حکمت عملی تھی کہ میں دوں گا تو ہو سکتا ہے پاس ہو نہ ہو، یہ خود جس کو پاس کریں گے جبھی وہ انشاءاللہ ان کو مزید ہے نا اچھا چلا سکیں گے، یہ ترکیب اچھی بنی رہے گی۔ تو ان کو انہوں نے وہ انتخاب کے ذریعے انہیں کہ چٹھیاں ڈال کر اور جو ترکیب کر کے ان کو نگران انہوں نے چن لیا۔ پھر سے یہ بس ہر سال 12 ماہ کا یہ وقفہ ہے نا، 12 ماہ کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے نگران شورا کی بھی، تو ہر 12 ماہ کے بعد اب تک یہ نگران ان کو یہ پاس ہو جاتے ہیں، سب ان کو منتخب کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے مدنی منع کو چاہیے کہ مدنی حلیہ اپنا کر سنتوں کا، ابھی ہیں بھی چھوٹے بیچارے تو گھر میں کم از کم درس فیضان سنت کے درس سے آغاز کریں، اور ہو سکے تو قرآن پاک حفظ کریں، ذہن نصیب جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر درس نظامی کریں، اور مدنی کام بھی اپنے
حیثیت کے مطابق کرتے کرتے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. لیکن میرے خیال میں یہ میرا اپنا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ فی زمانہ کسی فرد کے بارے میں یہ ٹارگیٹ رکھنا، اپنا ہدف رکھنا کہ اور دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، فلاں جیسا. تو مجھے رسک بہت لگتا ہے اس میں، اس لیے کہ علم الہی میں اس کا حال کیا ہے یہ وہی جانتا ہے، رب، ہمیں نہیں پتہ اس کا حال. کیونکہ میں نے خود بڑے بڑوں کو زوال لگتے دیکھا ہے، جن کا توتی بولتا تھا لوگ ان کو تھوکتے بھی نہیں، ویسے میں نے دیکھے تماشے. تو اس لیے آج ان کا توتی بول رہا ہے. دعوت اسلامی میں الحمدللہ اللہ ان کو استقامت بخشے اور نظر بد سے بچائے. لیکن وہ شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بڑے بڑوں کو لڑکا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا کچھ نہیں پتہ. خدا نہ خواستہ ان کی استقامت متزلزل ہوئی اور آگے پیچھے ہوئے. تو میں ایک بار پنجاب کے دورے پر تھا، دعوت اسلامی کے قافلے لے کر ہم جاتے تھے، بہت پرانی بات ہے. تو ایک شہر میں مجھے بتایا گیا یعنی فلاں شخصیت، کوئی شخصیت تھی نامی گرامی، مذہبی شخصیت تھی، اور ان کی عید وغیرہ میں اتنی گیدرنگ ہوتی تھی کہ مسجد کے باہر بھی یہاں تک صفیں بھر جاتی تھی، اتنی مقبولیت تھی ان کی. انہوں نے اپنی تقریر میں فلاں جملہ بول دیا، جملہ مجھے یاد نہیں ہے، ایک جملہ کوئی بول دیا اور عوام بدزن ہو گئی، خلاف ہو گئی. وہ بولا اس بار اس کی عید کی نماز میں ایک صف بھی نہیں تھی، مسجد کے اندر کی صف بھی شاید ایک آدھ تھی، پبلک ساری بھاگ گئی. تو یہ خفیہ تدبیر کو کیا منہ سے نکل جائے اور کیا کا کیا ہو جائے. اسی طرح ایک اور مذہبی شخصیت کو میں جانتا ہوں کہ ایک دور تھا کہ توتی بولتا تھا، پھر ان کو زوال لگنا شروع ہوا، ایسا زوال لگا کہ عالمان. یہاں تک کہ میں کہیں وہی شروعات کے دور کی بات کرتا ہوں، اندرون باب الاسلام دورے پر تھا، ایک پیر صاحب نے مجھے بتایا دیکھو تم فلاں، اسی کی مثال دی، دیکھو فلاں کی طرح تم ایسی غلطیاں مت کرنا، نہیں تو کہیں کے نہیں رہو گے. پھول مت جانا، تکبر مت کرنا، یہ نہیں کرنا تو کہیں کے نہیں رہو گے. یعنی جو مجھے نصیحت کر رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک حیثیت کے مالک تھے، شخصیت تھے. تو اللہ تبارک و تعالی زوال نعمت سے بچائے، کہ سب کو ڈرتے رہنا چاہیے. اور ان کے سر پر تو ویسے ہی تلوار لٹک رہی ہے نا کہ 12 مہینے کے بعد کیا ہوگا. یہ تقریباً ہر سال مطلب جب یہ ہوتا ہے نا الیکشن تو مجھے بولتے ہیں کہ دیکھو اب میرا یار کیا فیصلہ ہوتا ہے. ان کو ذرا طے نہیں ہوتا نا کہ کون کس کے بارے میں یہ چٹھیاں ڈالیں گے کہ بھائی اس کو بنا دو، اس کو بنا، کس کو بنا دو. لیکن یہ لکی ہے کہ ہر سال ان کا ہی نکلتا ہے. ہاں میرا معاملہ یہ کہ میرا کوئی الیکشن نہیں ہوتا، میں بس وہ قبضہ کر لیا ہے ایک طرح سے سیٹ پر. تو ابھی تک تو الحمدللہ جمع ہوا ہوں. اب دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر فرمائے. اگر دعوت اسلامی کی اسی نشست کے ذریعے میری مغفرت کی ترکیب ہے تو اللہ مجھ سے نہ لے، اور اگر یہ میرے لیے خطرناک ہے آخرت کے لیے تو آج ابھی اور اسی وقت مجھے زوال لگ جائے اس دنیا کی. اگر کوئی عزت شہرت ہے اور اگر میری آخرت اس پر داؤ پر لگی ہوئی ہے تو میں ابھی ٹھیک ہے تکلیف بہت ہوتی ہے زوال میں، مجھے پتہ ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، لیکن میں آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دے سکتا. دنیا کے بدلے آخرت کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا. یہ میں آپ کا ذہن یعنی کہ سمجھانے کے لیے کہ مطلب عہدہ کیا عہدہ ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے پھیرنے والا ہے. ابھی آپ اتنی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ اگر مجھ سے بھی کوئی بات بڑا بول نکل جائے، میں تو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، چوٹ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی پھولے نہیں. تو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے آج ہی کے مدنی مذاکرے میں زبان بہک جائے، تو کوئی اللہ نہ کرے بڑا بول منہ سے نکل جائے اور فوراً کان پکڑ کے اتار دیا جائے. ابلیس کا حال ہمارے سامنے ہے. 80,000 سال، لاکھ سال، لاکھوں سال کی عبادت اس نے کی. مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں. اتنی عبادتیں کی، ہم کو تو اتنی عمر ملنا ہی ناممکن ہے. 80,000 بھی ہو تو ہم میں سے تو کوئی بھی شاید 80 سال کا بھی نہیں، میں بھی نہیں ہوں. نہ ہم ہر وقت عبادت کرتے ہیں. تو اس نے بھی تو بڑا بول بولا تھا نا، انا خیر منہ،
میں نے آدم علیہ السلام سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بولا تھا انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. کیا ہوا؟ انک رجیم، تو راندہ درگاہ ہے، دھتکارا دفع ہو جائے. قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کا توق ڈال دیا گیا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا ہم کہ یا اللہ ہم شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتے ہیں. کیسا غرق ہوا، برباد ہوا. لگے اتنا عبادت گزار پرہیزگار و عالم تھا، بڑا علامہ تھا شیطان، خالی عابد نہیں تھا، بہت بڑا علامہ تھا، بہت بڑا عالم تھا کہ فرشتوں میں واعظ کہتا تھا. فرشتہ نہیں ہے یہ جن ہے. شیطان جن ہے، آگ کا بنا ہوا ہے، لیکن وہ فرشتوں میں واعظ کہتا تھا. اور معلم الملکوت اس کو کہتے تھے، فرشتوں کا استاد. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر. بلعم بن باورا اتنے بڑے درجے پر پہنچا ہوا تھا کہ لوح محفوظ کی عبارتیں پڑھ لیتا تھا. میرا آپ کا کام نہیں، ہم تو نام ہی سنا ہے لوح محفوظ ہے نا، لیکن وہ لوح محفوظ تک اس کی نظر پہنچی تھی، اس کی عبارتیں پڑھ لیتا تھا. اتنا پہنچا ہوا اس کا مقام تھا. اور جب وہ واعظ کہتا تھا اس دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، تو 1200 دواتیں رہتی تھیں اور لوگ اس کے باتوں کو لکھتے تھے. اس دور میں اتنا پہنچا. کیا ہوا اس کا؟ کتے کی طرح زبان باہر لٹک گئی اور کفر پر مر گیا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یہ قرآنی واقعہ ہے، تفصیل اس کی بیان کروں گا تو باعث تطویل ہوگی. اسی طرح قارون اتنا بااخلاق تھا. آج لوگ بولتے ہیں نا فلاں لوگ بڑے بااخلاق ہیں، یار ہمارے تو یہ تو یوں تو یہ تو یوں، وہ بااخلاق ہے. تو قارون اتنا بااخلاق تھا کہ اس کے ظاہری حسن اخلاق کی وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا تھا منور. اس کو منور بولتے تھے. بہت ملنسار، بہت بااخلاق تھا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ زمین میں اپنے خزانوں سمیت دھنسا دیا گیا. اور روایتیں ملتی ہیں کہ وہ زمین میں مسلسل دھنستا جا رہا ہے، قیامت تک دھنستا رہے گا. اس کا خزانہ اس کے سر پر رہے گا. خزانہ کتنا؟ ایک جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی، چابیاں خالی. تو خزانہ کتنا؟ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر. کس کے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو چاہے کتنی بھی ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر بھی چڑھ جائیں نا، خدا سے ڈرنا چاہیے کہ وہ پروردگار لمحے کے کروڑویں حصے میں اس ماؤنٹ ایوریسٹ چوٹی سے اٹھا کر ہمیں تحت الثری میں پہنچا دے گا. اگر سرکشی کی، بغاوت کی، یا اپنا کارنامہ سمجھا کہ میں کچھ ہوں، ان ساروں کو میں نے نمازی بنایا، میں نے امام بندوائے، میں نے داڑیاں رکھوائیں، ماں بدولت نے یوں کیا، آج میرے سامنے یہ آواز نکالتے ہیں، آنکھیں نکالتے ہیں، میرے کو جواب دیتے ہیں، یا میری بات نہیں مانتے، میں تو ان لوگوں کو ماحول میں لایا ہوں. ایسی باتیں بعض کرتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے. اگر ہم نے کوئی کام دین کا کیا، خدا کی قسم یہ اسی کی توفیق سے ہم نے کیا. مزید شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ سے کام لے لیا. حقیقت ہے یہ. بالکل میں آپ کو یہ ایسے مدنی پھول ہیں کہ اگر یہ آپ سجا لو گے انشاءاللہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے. کبھی پھول بھی پڑھو نا تو فوراً جھٹکا مارنا، لاحول پڑھنا کہ شیطان آپ پہنچا ہے کہ میں نے یہ کام کیا. میں نے کیا کام کیا؟ رب نے مجھ سے لیا. اور وہ جس سے چاہے لے لے، اور کسی کو حقیر نہ جانے کہ یار یہ کام نہیں کرتا، وہ نہیں کام کرتا. جیسے بعض لوگ بولتے رہتے ہیں یار انہوں نے کام نہیں کیا، علماء کیا کام کرتے ہیں، فلاں کیا کام کرتے ہیں. تو سب کا ٹھیکیدار ہے، سب کی لسٹیں بنا رہا ہے، کون کام کرتا ہے، کون کام نہیں کرتا. تو اپنا کرنا. ہماری میمنی بولتے پانجی کرتا سانجی تھی. اس پر تنقید، اس پر تنقید، یہ نہیں. اپنے یعنی کہ بلا اجازت شرعی کسی پر تنقید نہ کر. میری مراد یہ ہمارے بلا اجازت شرعی بھی تنقیدیں کی جاتی ہیں. تو کوئی سست ہے، چست ہے، جو بھی ہے سب اللہ کی عطا سے. ہاں سستوں کو چست بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بے عملوں کو باعمل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن تنقید ایسی نہ ہو، ہمارے ذہن میں بھی ایسی کیفیت نہ ہو کہ ہم اس کو حقیر جانتے گئے. اس کو تو حلال حرام کی بھی پڑی نہیں ہے. بے عمل آدمی ہے، داڑھی رکھتا ہی نہیں ہے، 100 بار سمجھایا، اجتماع میں آتا ہی نہیں ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے. کیا پتہ یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو. ہاں کہ بعض اوقات ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا، پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے کہ کسی نہر پر وضو فرما رہے تھے، تو ایک اوباش اور ایسے گناہ گار شخص جیسے ہوتے ہیں بدماش قسم کے یا اوباش قسم کے بد کردار لوگ، وہ بھی نہر پر منہ دھونے کے لیے آیا اور اوپر کی جگہ بیٹھ گیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر اس توجہ گئی، ارے بولا یہ اللہ کا نیک بندہ نیچے اور میں گناہ گار اوپر بیٹھا ہوں، اور مجھ گناہ گار کے منہ کا ہاتھ کا دھون اس اللہ کے مقبول بندے کو جائے گا پانی؟ نا یہ تو بے ادبی ہے. یہ اتر کر آیا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے کی طرف جا کر اس نے منہ دھونا شروع کیا. اس میں اس کا ذہن یہ بنا کہ اس اللہ کے مقبول بندے نیک بندے کیا جو دھون ہے نا میں اس سے برکت حاصل کر رہا ہوں. جب انتقال ہوا اس کا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو، اس نے یہی بتایا کہ میں نے یہ جو ادب کیا تھا نا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. اب جو کیسا گناہ گار تھا، ادب کام آ گیا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ہمارے یہاں ادب کا بھی بہت فقدان ہے. ہمیں ہر مسلمان کا اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دل میں احترام رکھنا چاہیے کہ نہ جانے علم الہی میں اس کا حال کیا ہو. جو ہم لوگ اہل ظاہر ہیں، کوئی اچھا ٹائٹ امامہ باندھے، اجلے کپڑے پہنے، قد کاٹھا بھی درست ہو، چمڑی بھی سفید ہو، ہم کو لگتا ہے کہ بہت نورانی چہرہ ہے اور بہت پہنچا ہوا آدمی ہے. لیکن پہنچا ہوا آدمی ہونے کی یہ شناخت نہیں ہے، اس کی علامت دوسری جس کی ہمیں پہچان نہیں ہے. لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان ہمیں پہچان نہیں. کسوٹی جو ہے نا قرآن و حدیث پر ہوتی ہے، کسی کی شکل و شباہت پر نہیں ہوتی. اس سے تو زیادہ وہ انگریز گورے ہوتے ہیں یار. سفید چمڑی ہے کہ نورانیت کی علامت ہے، وہ تو بہت چمک رہے ہوتے ہیں، اور سفید کے ساتھ لال لال بھی ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کریم بس ہمیں عاجزی اور دل کی عاجزی نصیب فرمائے، کسی کو حقیر جاننے سے بچائے، اور بس اس کی خفیہ تدبیر تو ہمیں نہیں معلوم ہو سکے گی کہ کیا ہے ہمارے بارے میں. ہم اس سے پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت یعنی نعمت کے چھن جانے سے بچائے، ہماری آخرت نہ بگڑے، ہماری دنیا بھی نہ بگڑے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سب سے جامع دعا یہی ہے نا، قرآنی دعا جو جامع، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے اور ہمیں عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے بچا. اب دنیا کی بھلائیاں دے، وہ سب کچھ آ گیا، گناہوں سے بچنا بھی آ گیا. یہ میں آیت کی تفسیر نہیں بیان کر رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھلائی ہے نا گناہ سے بچنے کی، جس کو توفیق مل گئی. تو دنیا کی بھلائیاں اب جتنی ہمارے حق میں بہتر ہو وہ اللہ ہمیں عطا کرے. باقی نعمتیں، مال دولت، یہ وہ اگر کوئی بولے کہ میں تو تنگ دست ہوں، یہ کون سی بھلائی ہے؟ یہ بھی بھلائی ہے کہ مال آ گیا تو سرکش بن گیا. تو قارون مال کی وجہ سے تو برباد ہوا، سرکش بنا نا. موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اتر آیا نا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے زکوٰۃ طلب فرمائی حکم شریعت کے مطابق. تو اس بدبخت کو یہ وسوسہ آیا، شیطان نے ڈالا اور اس کی باتوں میں آ گیا کہ اس بہانے موسیٰ علیہ السلام میرا مال لینا چاہتے ہیں. لے دوں گا میں، مت دے. قیامت تک جا رہا ہے زمین کے اندر. تو دنیا کی بھی بھلائیاں مانگی، اس دعا میں مانگی گئی ہیں، آخرت کی بھی بھلائیاں مانگی گئی ہیں، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی گئی. آخرت کی بھلائیاں بھی ظاہر ہے کہ ہم اس کا حصار ہم نہیں کر سکتے، اتنی بھلائیاں. یہ بہت جامع دعا اس کو کہا گیا ہے، جامع دعا ہے. دعا جب بھی مانگے تو ہو سکے تو یہ دعا مانگ لی جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بہت مشہور دعا ہے، میرے خیال بہت ساروں کو یاد ہوگی، کیونکہ عموماً امام صاحبان بھی مسجدوں میں ہمارے ہاں چونکہ دعائے ثانی مانگی جاتی ہے، دعائے ثانی میں یہ دعا عموماً مانگتے ہیں. تو یہ اس کی دعائے ثانی کی ایک برکت یہ ہے کہ بہت سو کو یہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں اپنا رکھے، غیر کا محتاج نہ کرے.
گناہوں سے بچائے رکھے، دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس جیسا بن جاؤں، اس جیسا بن جاؤں، یہ فلاں نعت خوان جیسا بن جاؤں، فلاں مبلغ جیسا، فلاں مقرر جیسا بن جاؤں، یہ رسکی ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہاں یہ کرنے میں حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت اچھا مبلغ بنا دے، بہتر مبلغ بنا دے، مگر یہ کہ مخلص مبلغ کی دعا مانگے تو اچھا ہے، مخلص مبلغ بنا دے، مخلص عاشق رسول بنا دے۔ یہ میرا عندیہ ہے کہ اس جیسا بن جاؤں، اس جیسا بن جاؤں، اس میں رزق ہے کہ پتہ نہیں اس کا حال کیا ہے آخرت کے تعلق سے، بلکہ دنیا کے تعلق سے بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا حال کیا ہے۔ اللہ بہتر فرمائے، اللہ ان کو بھی استقامت دے، مجھے بھی استقامت دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی میں مرتے دم تک اسلام پر، سنیت پر استقامت نصیب فرمائے۔ کفر میں پڑھنا کجا کفر کے کسی جز کا کروڑواں حصہ بھی اللہ کرے ہمیں نہ پہنچے، بالکل صاف ستھرا ہمارا ایمان، کامل ایمان ہم لے کر دنیا سے رخصت ہوں بس صورت شہادت۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب پیارے باپا جان، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، آپ کے یہ ارشادات اور مدنی پھول سن کر واقعی کافی ذہن بنتا ہے، مگر فی زمانہ حالات ایسے ہیں کہ گناہوں سے بچنا بھی بہت زیادہ دشوار، نیکیاں کرنا اس میں جو آزمائشیں ہیں، تو آپ گناہوں سے بچتے ہوئے آسانی سے نیکیاں کرنے کا کوئی آسان طریقہ ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ اللہ، جنت تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں۔ ابھی گھر بیٹھے بیٹھے آپ بولو کہ میں جنت میں جا پڑھوں، یہ اللہ کی رحمت سے یہ بھی ممکن ہے کہ جو ایمان پر رخصت ہوا اور ایک بھی نیکی نہیں کی، ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور وہ اپنے کرم سے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو بھی جنت میں جائے گا نا، اپنے عمل سے نہیں جائے گا، آپ اس کے کرم سے ہی جائے گا۔ یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا کہ فلاں عبادت کی وجہ سے ہی جنت میں گیا، عبادت کی وجہ ہی سے، کرم اس کا ہے کہ اس نے عبادت کو قبول کیا اور جنت کے اسباب بنائے اس کے لیے، ورنہ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے یاد آیا ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بہت پیاری حکایت لکھی ہے کہ جنت میں جا میری رحمت سے، وہ شخص تھا جس نے 400 سال عبادت کی تھی، قیامت میں اس کو کہا جائے گا کہ جنت میں جا میری رحمت سے۔ وہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ 400 سال کی عبادت بھی تو کی ہے، اچھا چلو میزان پہ لاؤ اس کو۔ میزان میننگ ترازو، کانٹا توڑ، اسکیل، اس پہ لاؤ اس کو۔ اب اس کی 400 سال کی عبادتیں ایک پلڑے میں، گناہ ایک بھی نہیں ہے اس کے پاس، 400 سال کی خالی عبادتیں ہیں اس کے پاس، 400 سال کی عبادتیں ایک پلڑے میں ترازو کے، اب دوسرے پلڑے میں کیا رکھا جائے کہ گناہ تو ہے نہیں۔ حکم ہوا کہ اس کو جو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھوں کی نعمت دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ تو آنکھوں کی نعمت دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، تو 400 سال کی عبادت آنکھوں کی نعمت کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائے گی، کہ وزن کم پڑے گا۔ تو ارشاد ہوگا میرے بندے کو لے جاؤ میرے جہنم میں میرے عدل سے۔ اب وہ کھڑا جائے گا یا اللہ تیری رحمت۔ تو پھر حکم ہوگا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو لے جاؤ میری جنت میں میری رحمت سے۔ تو آنکھوں کی نعمت کا بھی 400 سال کی عبادت بدل نہیں ہے، شکرانہ نہیں ہے گویا، یہ اس حکایت سے ثابت ہوا نا۔ تو باقی نعمتیں، آنکھوں سے بڑی نعمت کون سی ہے پتہ ہے؟ ایمان کی نعمت۔ ہر نعمت سے بڑی ایمان کی نعمت ہے، وہ بھی تو رب نے دی نا، ابا نے تھوڑی دی، آپ کے امی نے تھوڑی دی ہے۔ تو خوش قسمتی کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، شاید اسی لیے ہم نا قدرے واقع ہوئے، ورنہ جنہوں نے تپتے ہوئے صحراؤں میں
لوٹ پوٹ کر کے اور کوئلوں پہ سو کر اور سینوں پہ پتھر رکھوا کر اور اپنے اوپر چھریاں اور تیروں کے وار سینے پر سہ کر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور بچایا تھا، قدر وہ جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ ہم کو تو ورثے میں مل گیا اسلام، پتہ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں ہے انہیں اسلام کے بارے میں۔ ہم مسلمان ہیں، اس کی خوشی ہونا، حالات کیسے ہیں اس وقت؟ ماڈرن ازم جو چل رہا ہے ہمارا، کتنا مطلب ہے کہ وہ لا علمی کا دور ہے، اور جہالت کا دور ہے۔ دنیاوی تعلیم سے جو آراستہ ہو اور دینی تعلیم سے جو نابلد ہو، وہ جاہل ہی ہوتا ہے۔ وہ پڑھا لکھا بولتے ہیں آج کے عرف میں، لیکن میں اس کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتا۔ دیکھ کر بھی قرآن پاک نہ پڑھ سکے، جس کو نماز کا پتہ نہ ہو، وضو کے ارکان نہ پتہ ہو، وضو کے فرائض نہ پتہ ہو، جس کو جنازے کی نماز پڑھنا نہ آتی ہو، اب میں کیسے بولوں اس کو پڑھا لکھا؟ آپ بولو، آپ کی مرضی ہے۔ پھر عرف میں ہم بولتے ہیں اس کو پڑھا لکھا، لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ مسلمان پڑھا لکھا وہی، اس کو دین تو آتا ہو یار، کہ ضروریات دین تو معلوم ہو، اس کو ضرورت کا علم تو معلوم ہو، فرض علوم معلوم نہیں ہے، اور صاحب وہ پڑھا لکھا ہو، ٹھیک ہے، ہوگا وہ دنیا میں 1 2 3 ABCD جانتا ہے، ہوتا تو ٹھیک ہے، اگر اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں تو ہوگا۔ اصل پڑھا لکھا یہ نہیں، دین جانتا، علم دین جانتا۔ پڑھا لکھا مفتی ہوتا ہے، پڑھا لکھا عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے، صحیح بات یہ، لوگ ان کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں عالم جو ہے نا وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ مفتی بہت عقل مند ہوتا ہے۔ پورے علاقے میں جس میں مفتی ہوگا نا، آپ اگر وہ بولے گا نہیں وہ اپنے شرافت کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی کسوٹی کرنے والا ہو نا، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یار اس پورے علاقے میں سب سے عقل مند یہی شخص ہے، مفتی۔ مفتی ہر آدمی بن ہی نہیں، ہر عالم مفتی بن ہی نہیں سکتا، صلاحیت ہونی چاہیے، وہ قدرتی عطا ہوتی ہے اس کو، اور اس کے باقاعدہ وہ منزلیں طے کرنی پڑتی ہے، علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ہم لوگ کو جو ایمان کی دولت اللہ نے عطا کی، یہ خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ کروڑوں سال بھی اگر ہم سجدے میں پڑے رہے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایمان کی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، کاش ہم قدردان ہوتے۔ تو اس لیے اپنی عبادت پر، اپنے مدنی کاموں پر، اپنے مدنی قافلوں کے سفر پر، کہ میں نے 12 ماہ سفر کیا ہے، اور پھولے نہیں سماتے، ایک ایک کو پکڑ کے بولتے ہیں میں نے 12 ماہ سفر کیا ہے، میں 25 ماہ دیے ہیں، میں نے وقف مدینہ ہوں، زندگی دے دی دعوت اسلامی کو۔ خیر یہ تو بہت دور کی بات ہے، 3 دن میں جو سفر کرتا ہے وہ بھی پھولا نہیں سماتا، ڈھول پہنتا ہے۔ جب بہت بڑا احسان کیا، میں 3 دن کا قافلے میں سفر کر کے آیا ہوں، ہاں 3 دن کے قافلے میں سفر کر کے گیا تھا۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر کہ آپ نہیں گئے، آپ کو بھیجا گیا، اللہ نے آپ پر کرم کیا، سعادت ملی، تو اس اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہنے میں حرج نہیں ہے کسی کو کہ میں 12 ماہ والا ہے، مطلب یہ غور کر اپنے دل کی کیفیت پر کہ کہہ کیوں رہے، تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں، یا اپنی واہ واہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، پیٹھ ٹھوکیں، نگران صاحب آپ کا اعلان کریں کہ ماشاءاللہ 25 ماہ کے مسافر ہیں صاحب، وہ ماشاءاللہ وہ تو وقف مدینہ ہے، آپ ہے کہ کپڑے میں سماتے نہیں ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ تو یہ ذرا غور کر لیں، جس کو بھی بتا رہے ہیں اپنا کوئی ایسا عمل، تو کیوں بتا رہے ہیں اس کو، اس ترغیب مقصود ہے اس کی کہ میں بھی 3 دن میں سفر کیا تھا، آؤ یار تم بھی میرے ساتھ چلو، دوبارہ اپنے 3 دن کے لیے چلتے ہیں، یا آپ بھی 3 دن کا سفر کر کے آ جاؤ۔ مقصد ہے کہ کوئی اچھی نیت ہو، اپنی تعریف مقصود نہ ہو، اپنی عزت کروانا مقصود نہ ہو۔ اپنی عزت کروانا مقصود ہے، لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا مقصود ہے، تو یہ بھی ریا ہے، ریاکاری، اس میں جہنم کی حقداری ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ جاتے ہی نہیں، قافلے میں سفر ہی نہ کرتے، کہ ریاکار بن کر جہنم کے حقدار ہوئے۔ سفر نہ کرتے تو گناہگار تو نہیں تھے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، نہ ہمیں قافلے چاہیے، نہ ہمیں دعوت اسلامی کے کوئی مدنی کام چاہیے جو اللہ کی رضا سے ہٹ کر ہوں۔ ہمیں صرف وہی عمل چاہیے، وہی کام چاہیے جس کو میرا رب جس سے راضی ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کام کو پسند کرے، ہمیں وہ چاہیے۔ ہماری عقل جو ہے یہ جھوٹی ہے، ہم کو دھوکہ دے دے گی۔ ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر بس قربان ہو جائیں، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔
گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنے کا آسان طریقہ ارشاد فرما دیجئے۔ نیکیاں کرنے کا آسان طریقہ، اللہ اللہ، ذہن بن جائے بس یار تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ گناہوں سے ایک دم ڈر بیٹھ جائے نا، اور عبادت کا، اطاعت کا، اللہ اور رسول کی ذہن بن جائے تو بیڑا پار ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر کے صبح کرنی چاہیے، اور رات بھی اچھی نیتوں پر اختتام ہو۔ تو اس سلسلے میں ماشاءاللہ بڑا پیارا کارڈ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے نا، اس میں لکھا ہے ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا۔ اور اس کے لیے گھر میں اگر یہ پینا فلیکس لگا لیں نا، دیکھتے رہیں گے تو یاد آتا رہے گا۔ کارڈ تو سب لگا نہیں سکتے نا، سبحان اللہ۔ یہ گھر میں، آفس میں، دفتر میں، دکان میں، لوگ شام کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، لیکن ذہن تو بنے گا نا کہ یار یہ دن کو اپنے نیتیں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ باپا، اتنا پیارا تحفہ آپ کی طرف سے، یہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے بہت بڑا سہارا عطا فرمایا آپ نے۔ کاش کہ ہم اس کی ترکیب ہماری بن جائے، کاش اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اپنے ان اسلامی بھائیوں کو دے جو لگائیں، ان سے مدد ترکیب لے کر کہ بھائی آپ لگائیں گے تو میری طرف سے تحفہ پیش کروں، تو یوں بھی آپ اس کو لنگر رسائل میں چلا سکتے ہیں، مگر وہ پابند کر کے کہ لگائیں، یہ قیمتی چیز ہے، تو یہ ضرور آپ باپا یہ تو واقعی ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن سب کے لیے مفید ہے، اور اگر ہر گھر میں اور ہر مکتب میں، آفس میں، جہاں جہاں بھی ذہن بنتا ہو لگائے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور بار بار نیت کریں گے تو انشاءاللہ پورا دن اس کی توجہ رہے گی۔ الحمدللہ میں نے لگا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کون لگائے گا؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی باپا جب سے یہ مطلب ان کو پتہ چلا کارڈ کا، اور وہ روزانہ تقریباً اس کی کہتے صبح صبح ایک وقت مقرر کر لیا میں نے، اس کارڈ کے ذریعے نیت کرتا ہوں تو مجھے کافی مطلب ہے کہ آسانی ہو گئی الحمدللہ، توجہ جاتی ہے بار بار اور آسانی ہو گئی کہ میں نے یہ الحمدللہ۔ نیت کی، اب میں نے گناہ نہیں کرنا ہے، نیت کر لی ہے میں نے بھائی، قفل مدینہ، زبان، آنکھ، پیٹ کا لگاؤں گا، نیت کر لی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، یہ جو بھی تقسیم کریں گے نا وہ ذہن میں رکھیں، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں تقسیم کریں، لنگر رسائل ہم جشن ولادت میں خاص کر اس کی ترغیب دیتے ہیں، سارا سال ہی بانٹے جاتے ہیں اپنے یہاں لنگر رسائل، تو یہ سب اپنے جیب سے کرنا ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے جو عطیات ہیں، چندے ہیں، اس کو نہیں چھیڑنا ہوتا۔ جو دعوت اسلامی کے چندے سے تقسیم کرے گا بھی تو اس کو پھر جیب سے اس کا تاوان دینا پڑے گا، دنڈ دینا پڑے گا، جیب سے ڈال دے اتنا، مگر جان بوجھ کر کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، کیونکہ ہم دعوت اسلامی کے چندے میں ہمارے یہ اس کی گنجائش نہیں ہے بانٹنے کی ہے، لنگر رسائل وغیرہ، تھوڑی جیب کو حرکت دیجیے۔ ہاں کسی خاص اپنے قریبی اسلامی بھائی کی توجہ دلانا کہ آپ بھی لنگر رسائل کر لو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دعوت اسلامی کے چندے کو نہیں چھیڑنا ہے، مدنی عطیات کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا کا دور ہے، اور اس موجودہ دور میں ہمارے اسلام کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ ایسے چینلوں کی ضرورت ہے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھی یہ چینل کھولا ہے کہ وہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا جواب دے دے۔ اور میں نے دیکھا ہے برمنگم میں، لنڈن میں جدھر بھی گیا ہوں پاکستانیوں کے گھروں میں، وہاں پہ یہ چینل آتا ہے اور لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور وہاں کے جو بچے ہیں وہ اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ادھر بھی بہت فائدہ ہے، لیکن ملک سے باہر لوگوں کو جتنا فائدہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا خدمت کر رہے ہیں اسلام کی بھی، اور موجودہ دور میں ضرورت ہے اس چیز کا، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے اور اسلام پہ میڈیا وار ہو رہا ہے، اور یہ چینل اس کے راستے میں ایک بہت بڑا دیوار ہے۔ معاشرے میں جس طرح کے حالات ہے، معاشرے میں جس طرح کی بے دینی کو پھیلانے کے ذرائع بن گئی ہیں، اور خصوصی طور پہ جو آج کل جو ایجادات ہو رہی ہیں، تو اس کو اگر ہم چاہیں تو اپنے اسلام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے جی، ایک غیبت ہے، ایک بہتان ہے۔ غیبت وہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس میں ایک خرابی ہے، اور اس کے بات آپ نے، اس کے پیٹ پیچھے آپ نے بات کیا تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے۔ اب سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ بہتان اور غیبت کا کتنا عظیم گناہ ہے،
اور اس کا کتنے خرابیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دو چیزوں پہ ہم قابو پا لیں گے تو بہت بہتری آ جائے گی. پٹھان بھائی نے ماشاءاللہ اچھا تاثرات دیا, اردو اچھی بولتے تھے, مزہ آتا تھا. پاپا غیبت کی تعریف بھی یاد ہو گئی. واہ پاپا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مدنی چینل کی برکت ہے, بے شک بیان کر رہا ہے. بے شک, مرحبا. ماشاءاللہ دیکھو آپ نے میں نے تاثرات ملاحظہ فرمایا, حالانکہ میں کبھی کسی سے ملاقات کی ہو مجھے یاد نہیں, میں جانتا بھی نہیں ان حضرات کو, لیکن یہ دین کی محبت اس کو ہوگی نا وہی ایسی باتیں کرے گا, ورنہ کیوں کرے گا. تو ماشاءاللہ یہ سب دین کی محبت کی باتیں کرتے ہیں اور دین سے محبت کرتے ہیں, دعوت اسلامی سے, مدنی چینل سے. اس لیے یہ حضرات پیار کرتے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل جو ہے وہ اسلام کی بے لوث خدمت کر رہا ہے. اللہ ہماری اس خدمت کو قبول بھی کرے اور اس خدمت کو جاری و ساری رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, میرا سوال آپ سے یہ ہے, دعوت اسلامی میں بیان سے پہلے ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آج سے نہیں, جب سے دعوت اسلامی کام شروع ہوا ہے اور میں نے بیانات میں جب شروع کیے اور پھر تھوڑا آگے بڑھا تو میں نفسیات سمجھ گیا تھا لوگوں کی. تو ہمارے آواز کا طریقہ یہ ہے, وہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. پھر تھوڑا سانس لیا, پھر آواز کھینچی, پھر وہ ملیکنا غوثنا وغیاسنا وملجانا ومأوانا ومولانا. اس طرح کے مزہ تو یہ جھومتے تو آپ لیکن بیٹھتے نہیں ہوں گے آپ. بچپن کی مجھے اپنی حکمت عملی پتہ ہے, میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اتنی دیر. کبھی مولانا لگے ہوئے حمد و صلات میں, پتہ نہیں کب بیان شروع ہوگا. تو یہ میں عوام کی نفسیات بتاتا ہوں, میں نے اپنی نفسیات سے ہی سیکھا. سمجھے, بولنے والے اچھے بزرگ ہیں جو بھی ہیں, لیکن یار اپنے سے بیٹھا نہیں جاتا تھا. تو یہ میں نے نفسیات عوام کی پرکھی کہ یار ان کو جلدی ان کی نفسیات کے مطابق ان کو کام کی بات بتا دو. یہ کام کی بات ہے, حمد و صلات جتنی طویل کریں کار ثواب ہے, لیکن یہ کہ لوگوں پر گراں نہیں گزرنی چاہیے. کیا یعنی وہ چاہے تلاوت ہو, چاہے نعت شریف ہو, چاہے بیان ہو, کوئی بھی ہو, لوگوں پر گراں نہیں گزرنا چاہیے. لوگ کترا پھر کنٹا لیں گے, کترائیں گے. اب یہ وہ آدمی بولتا ہے جو کئی کئی گھنٹے بٹھا رکھتا ہے, 5 گھنٹے 6 گھنٹے تک جان نہیں چھوڑتا, جانے نہیں دیتا, اور بولتا ہے کہ مختصر ہونا چاہیے. تو اس میں بھی اپنا اپنا قد ہوتا ہے, بولنے والے کا موقع محل ہوتا ہے, اور کوئی اس کے عوامل ہوتے ہیں, کوئی اس کے اسباب ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے اسباب ہیں. پاکستان سو گیا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سو جاؤ, مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ. UK جاگ چکا ہے, افریقہ جاگ چکا ہے, میدان میں آ گیا کام دھندے سے فارغ ہو کر کہ ہمارے تو ابھی 9 بجے ہیں, آپ کے یہاں 1 بجے ہے, ہمارے یہاں 9 بجے ہیں. ہم تو ابھی تازہ دموں کے کھا کے بیٹھے ہیں, جلدی جانا مت, ہم آپ کو سنیں گے. ایک مثال سمجھانے کے دے رہا ہوں. تو اس طرح ہے کہ ہم چونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہمارا رول برقی مبلغ کا رول ہے, مدنی چینل کا رول یہ الیکٹرانک مبلغ ہے. تو یہ ہر گھر میں اس کو جانا ہے, تو اس کے گھر کے ٹائم کے مطابق اس میں داخلہ ملے گا. ہر وقت داخلہ نہیں ملتا ہم کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے پاکستان ہندوستان آدھا گھنٹے کا فرق ہے, تو یہ جلدی کور ہو جاتا ہوگا کسی حد تک. بعد میں وہ بنگلہ دیش بھی کچھ نہ کچھ سنبھل جاتا ہوگا, پھر یہ سونا شروع کرتے ہوں گے, تو آہستہ آہستہ UK والے وہ سستی اڑا کر کے آتے ہوں گے کہ چلو بھائی اپنے چلتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ پھر افریقہ والے تو یوں سمجھتے ہیں نا. تو یہ ترکیب الیکٹرانک مبلغ جو, تو اس کو سب کو دیکھنا ہے. تو ابھی جیسے کہ میں بیٹھ گیا, اب جو جاتے ہیں اس کو ہم کوئی روکتے تو نہیں ہے کہ بھائی خبردار گئے تو اٹھ کر. تو اس لیے وہ میں بیٹھا رہتا ہوں یہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے, جتنا اسٹیمنا ہوتا ہے, جتنا برداشت ہوتا ہے, میں کوشش کرتا ہوں. ہاں یہ کہ بہت گراں گزرتا ہے بعض اوقات, کبھی ایسی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے وہ بس یار میں اٹھوں گا تو یار کہ مجھے دین کی خدمت کرنی, مسلمانوں کو مسجد بھرو تحریک
میری بند نہیں ہونی چاہیے. جو آ کر جاگ کر اٹھ کر آیا, جو سو کر اٹھ کر آیا, جو کام دھندے سے آیا, اس کو یار بس چھاپ لینا ہے, بس گراہک کو پکڑو, بس ایک ہی بات. کوئی گاہک اپنا واپس نہیں جانا چاہیے. ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ کہ میرا وہ ریس نہیں کرنا, البتہ یہ کہ اصول یہی ہے کہ بیان مختصر ہو, نعت اجتماع ذکر و نعت مختصر ہو, لوگوں کی نفسیات کہ لوگ, تو وہی حمد و صلات کی بات آئی اور لوگوں کی نفسیات کی بات آئی. تو میں نے حمد و صلات مختصر رکھی, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, حمد و صلات, ٹھیک, اس میں آ گئی. اچھا, تو پہلے میں پڑھا کرتا تھا, پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھانا تو بہت جلدی شروع کر دیا تھا میں نے, کہ میرا تعارف ہو جائے کہ میں ہوں کون. الحمدللہ. تو پھر کہیں پنجاب کے دورے پر تھا تو مجھے کسی نے کہا تم حال پر درود کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ میں نے کہا لبیک, ہم تو حال پر بھی درود بھیجیں گے. توجہ نہیں تھی, آپ نے توجہ دلا دی, وہاں صحاب کو بھی درود میں شامل کریں گے. تو یوں میں نے وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ یا حبیب اللہ شروع کیا. پہلے نہیں تھا, یہ میری توجہ اس طرف نہیں تھی. تو کسی نے توجہ دلائی تو میری تو الحمدللہ عادت ہے نا کہ اچھی بات کوئی دے تو لے لو اس کو, جبکہ بات وہ اچھی ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو دے اس کو بھی دیکھو کہ وہ کون ہے. دینے والا اہل محبت تھا, پکا سنی تھا اپنا الحمدللہ, جو اجتماع میں آتا جاتا تھا, داڑھی بھی شاید رکھی تھی اس نے. اب میرے دوروں میں بھی شامل ہو, اس نے کہا کہ آل پر بھی آپ درود بھیجا کریں. میری سمجھ میں آ گیا کہ واقعی صحیح ہے. جو صحیح مشورہ دے اس کو خواہ خواہ وہ اپنی منطق جھاڑنا اور اس کو خاموش کرا دینا اپنی چرب زبانی سے, یہ غلط طریقہ. تو میں نے وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ, اور یہ بولنا شروع کیا. آل و اصحاب دونوں. آل میں ویسے اصحاب داخل ہے, یہ آپ کو آل بہت جامع لفظ ہے. آل میں پوری قوم داخل ہے, خالی آل کے معنی اولاد نہیں ہے, اولاد بھی ہے. اچھا, پھر یہ جملہ دیکھا جائے کہیں صرف اولاد مراد ہوتی ہے آل سے, جیسے آل رسول ہم جب کہتے ہیں کسی کو کہ یہ آل رسول, تو یہاں اولاد مراد ہے سادات کرام, ٹھیک ہے نا. اور ویسے آل میں ہم سارے آل مصطفیٰ ہیں, سرکار کی آل ہیں, یعنی کہ سرکار کی امت ہیں, قوم ہیں, ملت ہے. تو صحابہ کرام بھی آل میں ان معنوں کر داخل ہے. لیکن میں نے ہائی لائٹ کیا اس کو وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ یا حبیب اللہ. صحابہ کا ذکر تو ضروری ہے ساتھ میں, الحمدللہ ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی اللہ کی رحمت سے. ہم آل و اصحاب دونوں کو ہی مطلب ہے کہ مانتے اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ان کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں, کبھی بھی ہم ان کے احسانات سے نکل نہیں سکیں گے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنیوں کا تو بیڑا پار ہوگا, ان کا جہاز جو ہے وہ کنارے لگ جائے گا, منزل پر پہنچ جائے گا, کیونکہ اصحاب حضور نجم ہیں یعنی ستارے ہیں. اصحاب کا نجومی بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو یہ نجم ہیں, ستارے ہیں, اور دریا میں ستارے سے سمت معلوم ہوتی ہے, راستہ ملتا ہے. اور کشتی یہ عطرت, عطرت مانے اولاد, اہل بیت, عطرت مانے اہل بیت, ٹھیک ہے نا. تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے مختصر حمد و صلات کی ترکیب بنائی, اور بیان جیسے کہ پھر وہ جو میں نے کہا الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم, یہ ترنم سے پھر آگے حمد و صلات کے مزید سیگے, اور سب ثواب کا کام ہے, اس کا انکار نہیں ہے, بہت اچھا ہے.
نہ معاذ اللہ مذاق اڑانا مقصود ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے پہلے اللہ ایمان پر موت دے دے کہ ہم حمد و صلات کا مذاق اڑائیں۔ میں آپ کو یہ وہ انداز بتا رہا ہوں، مقررین کا، ہمارے واعظین کا یہ انداز ہوتا ہے، تو اس سے ہر آدمی ٹھہرے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ مختصر انداز ہے، ان کو پڑھانے میں مشغول کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو اس طرح یہ ترکیب بنی۔ اب بیان شروع کرنے کے لیے ہمارے یہاں یہ انداز ہے کہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ میں اس آیت، ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے کچھ تفسیری فوائد بیان کروں گا، اس طرح کا جملہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کام مفسر قرآن کا ہے، ہر ایک کا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہر عالم کا نہیں ہے، یہ آپ کسی سے بھی پوچھ لینا۔ تفسیر کے الگ مفاہیم ہے، تفسیر کے الگ شرائط ہے باقاعدہ۔ خیر، کوئی یوں بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، اس آیت کے تحت میں آپ کو مطلب کچھ بیان کروں گا، یا اس طرح ابھی میں نے جو تلاوت کیا ہے تو اس کے تحت یوں تو یوں تو یوں۔ تو جو عالم اس کا اہل ہو اور وہ آیت کے تحت تفسیری فوائد کرتا ہے، مدینہ مرحبا۔ جو نہیں ہے اس کا اہل تو وہ اپنا انداز اس کو بدلنا چاہیے، ہمارے انداز نہیں کہ ہم لوگ نہ اہل ہیں اس کے، ہم تفسیر نہیں کرتے، ہماری طرف اجازت بھی نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، جو ہمارے اہل ہیں وہ کرتے بھی ہیں تفسیر، لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر۔ اب یہ کہ میں نے کیا مطلب ہے کہ حکمت عملی اختیار کی، میں بیان جب کرنے جاتا تھا روڈوں پر، چوکوں پر، الحمدللہ اجتماعات ہوتے تھے، بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے میرے بیانات سنے ہوں گے، تو اکثر یہ میری صورت ہوتی، میں درود شریف کی فضیلت سے شروع، یہ میں نے مکاشفت القلوب سے مجھے ترغیب ملی کہ اس میں درود شریف کی فضیلت جگہ جگہ سے یہ مضمون کی ابتدا ہے، پہلے حدیث شریف، درود شریف، مزہ آ گیا، تو میں نے بھی یہ طریقہ اپنا لیا کہ درود شریف کی فضیلت۔ اچھا، پھر کیا کرتا تھا میں، وہی آیت پڑھی اور اس کے تفسیری یا تفصیلات، اور یہ تو میرے کو ویسے بھی نہیں آتی، تو میں کیا کرتا تھا، میں حکایت اٹھاتا تھا، کوئی بھی حکایت بیان کرتا تھا۔ حکایت میں اس ایسا اٹریکشن ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے حکایت میں، کہ جاتے جاتے بھی بندہ بعض اوقات رک جاتا ہے کہ دیکھو جی آگے کیا ہے، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے آگے۔ ہاں، بعضوں نے مذاق بھی اڑایا اس کا کہ یہ چلو بھائی تو کس سے سناتا ہے، تو اب یہ تو پانچوں انگلی تو صحیح نہیں ہوتی نا، تو قرآن پاک بھی تو قصوں سے بھرپور ہے۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت قرآن کریم کی، اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ میں گائے کا قصہ ہی تو قصہ ہی نہیں ہے، اور بھی بے شمار مطلب اس میں وہ ہماری ہدایت کے لیے چراغ ہیں، مدنی پھول جس کو ہم کہتے ہیں، بے شمار مطلب اس میں ہماری ہدایت کے لیے مدنی پھول ہیں، لیکن اس میں پوری حکایت جو ہے نا گائے کی وہ ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار قصے ہیں قرآن پاک میں، یہاں تک کہ سورہ یوسف کو احسن القصص، سورہ یوسف میں تو بہت زبردست قصہ ہے، تو احسن القصص یعنی قصوں میں سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا، اتنا دلچسپ قصہ ہے۔ تو قرآن پاک میں قصوں سے بھرپور ہے قرآن پاک، احادیث مبارکہ میں بے شمار قصے بھرے ہیں الحمدللہ، ہدایت کے لیے کہ یہ ایک نفسیات ہے لوگوں کی کہ قصہ جلدی سمجھ میں آتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، اور نفسیات انسان کی اس کو فوراً کیچ کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ تو میں نے یہ حکمت عملی چلی کہ میں حکایت سناتا اسلامی بھائیوں کو، اور پھر وہ مزید اپنا اسی کے تحت مدنی پھول کی ترکیب بنتی اور بیان کرتا۔ تو آپ بہت سو کو یاد ہوگا، یہ آپ کے شہروں میں بھی آیا ہوں گا، کتنے جو آئے ہوئے ہیں ان کے مطلب علاقوں میں مختلف، الحمدللہ بہت جاتا آتا تھا، بیانات ہوتے تھے۔ تو یہ نفسیاتی انداز ہے کہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق بیان ہو، تو انشاءاللہ یہ زیادہ جمیں گے، زیادہ سنیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔